السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ زاہد اور ہم آج کی تاریخ سے ایک اور اہم واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ کا تعلق صرف ہمارے ماضی سے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے آج اور ہمارے مستقبل سے بھی اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ فرانس کافکا ایک بہت فیمس فرینچ پوئٹ نے کہا کہ the tragedy of a war is that it does a man's best to achieve a man's worst۔ اور آج ہم بات کریں گے اس دنیا کی سب سے پہلی جنگ عظیم کے بارے میں، ورلڈ وار 1۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک انسان کے قتل سے جس کی وجہ سے 16 ملین لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ 1914 میں شروع ہونے والی جنگ جس کا اختتام 1918 میں ہوا، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اتنے شہر تباہ ہوئے اور اتنے ملکوں نے تباہی دیکھی؟ آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ یہ وہ انسان تھا کہ جس کے مرڈر سے ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ was the heir to the throne of Austria۔ اس کی اور اس کی بیوی کے قتل کے بعد آسٹریا کی اسٹیٹ میں ایک افراتفری کا عالم پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی، آسٹریا، بلغیریا اور آٹومن امپائر نے بڑی بڑی طاقتیں جیسے گریٹ برٹن، فرانس، رشیا، اٹلی، رومانیہ، جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اس جنگ کا آغاز کیا۔ 28 جون 1914 کو آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کو ان کی بیوی سمیت قتل کیا گیا۔ جب اس قتل کی خبر ایک سنسنی کی طرح پوری دنیا میں پھیلی تو اس قتل کا الزام سربین گورنمنٹ کے اوپر لگا۔ یہ الزام لگنے کی دیر تھی اور سربیا نے اپنی فوجوں کو دستے اول پہ کھڑا کر دیا اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جرمنی، آسٹریا، بلغیریا اور آٹومن امپائر نے 1914 میں ہی اس جنگ کا آغاز کیا۔ پہلی جنگ عظیم کا اب باقاعدہ سے آغاز شروع ہوا۔ آسٹریا نے اپنی فوجوں کو الائن کیا اور ادھر سے سربین گورنمنٹ نے اپنی فوجوں کو دستہ اول پہ کھڑا کیا کہ اب وہ جنگ کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہو جائیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر رشیا، بیلجیم، فرانس، گریٹ برٹن اور سربیا نے اپنی فوجوں کو ہر اول دستے پر کھڑا کیا اور آسٹریا اور جرمنی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کا آغاز کیا۔ جب اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اس آغاز کو تاریخ کے اوراق میں سے دی ویسٹرن فرنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسٹرن فرنٹ میں جس فوج کو کھڑا کیا گیا تھا وہ تمام جنگیں جو آج تک اس دنیا میں ہوئی ہیں اس کی سب سے ایگریسو ملٹری کہا جاتا ہے۔ اس ایگریسو ملٹری کا پلان ٹو اٹیک شفلینڈ پلان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک بہت جانے مانے جرمن فیلڈ مارشل کے نام پر رکھا گیا۔ شفلینڈ پلان کی کامیابی کے بعد جرمن ٹروپس نے بیلجیم کے بارڈر کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر ہی جرمنی کی فوج نے لیہ نامی شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جنگ مزید ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لیتی گئی اور اب باری آئی بیلجیم اور فرانس کی۔ سویلینز کو مارا گیا، یہاں تک کہ فرانس کے بہت مشہور پریسٹس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ اختیار کیا اور آغاز ہوا فرسٹ بیٹل آف مارن کا، جو کہ برطانیہ اور فرانس کی آرمی کے درمیان لڑی گئی۔ 6 سپٹمبر سے شروع ہونے والی یہ جنگ محض چند دنوں بعد یعنی کہ 9 سپٹمبر کو اختتام پذیر ہوئی، لیکن اس کے اختتام میں صرف جنگ کا اختتام نہیں تھا بلکہ شہر کے شہر تباہ ہوئے اور زندگیاں ختم ہوئیں۔ فرانس جیسے خوبصورت شہر جس کو خوشبوؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جس کو آرٹ اور لٹریچر سے بھی ہمیشہ وابستہ کیا گیا، جب اس نے اتنی تباہ کاریاں دیکھیں تو وہ شہر بھی بول پڑا۔ ورلڈ وار 1 یعنی پہلی جنگ عظیم میں بکس، آرٹ اور لٹریچر کا ایک نیا دور فرانس میں شروع ہوا۔ فرانس کے اس دور کے مشہور لیفٹیننٹ کرنل جان میکرائے
جو اس جنگ کا حصہ بھی تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس جنگ کی تباہ کاریاں دیکھیں تو ان کا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا. To you from falling hands we throw the torch, be yours to hold it high. If you break faith with us who die, we shall not sleep through the roses fields. ہم نے بات کی دی ویسٹرن فرنٹ کی، جہاں پر یہ جنگ اور یہ قتل و غارت جاری تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرن فرنٹ پر بھی دی بیٹل آف ٹیننبرگ اگست 1914 سے زور و شور سے جاری تھی. جرمنی نے اپنی بہت ہی مضبوط اور جنگی صلاحیتوں کی حامل افواج پولینڈ کی طرف بھیجنا شروع کی. اس ایسٹرن فرنٹ پہ اپنی فوجوں کو بھیجنے کا حکم اور بیٹل آف ٹیننبرگ کا آغاز کس انسان کے کہنے پر ہوا تھا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے گا ہماری اگلی ایپیسوڈ. اب تک کے لیے فاطمہ زاہد کو آج کی تاریخ سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.